وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ حسرت رکھتے ہیں دیدار کعبہ اور دیدار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس ذریعہ معاش وغیرہ ایسا نہیں ہوتا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل عملیات کی روشنی۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، اور یہ وظیفہ بہت خاص ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وظیفہ ہے کس کے لیے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ حسرت رکھتے ہیں دیدار کعبہ اور دیدار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس ذریعہ معاش وغیرہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عمرہ کر سکیں یا حج کر سکیں۔ یہ وظیفہ میرے مرشد ایک مرتبہ مجھے خود انہوں نے بتایا، اور انہوں نے ایک واقعہ بھی بتایا کہ ابتداً جب سے مجھے یہ وظیفہ ملا ہے میں ہر خاص و عام کو یہ بتلایا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں سندھ حیدرآباد کے اندر کچھ گھرانے تھے، ان کے پاس گیا اور ان کو میں نے یہ وظیفہ بتایا۔ ادھر ایک عورت بیٹھی تھی جس کا نہ کوئی بیٹا تھا اور نہ خاوند تھا، بس کچھ نہ کچھ لوگ فطرانہ زکوٰۃ صدقات وغیرہ دے دیا کرتے تھے، اس سے اس کا گزران چلتا تھا۔ تو جیسے میں نے ان کو بتایا تو وہ بڑی ٹھنڈی آہ بھر کے پوچھنے لگی کہ حضرت کیا یہ اگر عمل میں بھی کروں تو مجھے بھی دیدار کعبہ ہو سکتا ہے، دیدار روضہ رسول ہو سکتا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ یقین کر کے اگر آپ یہ عمل کریں تو اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ خصوصاً یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو شوق رکھتے ہیں۔ پھر اس عورت نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں، مجھے صحیح کنفرم یاد نہیں کہ کتنے عرصے بعد میرے مرشد وہاں پہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عورت حج پہ گئی ہوئی تھی، اور ان کی ارد گرد اڑوس پڑوس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس بنا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی دنیا دار لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے اچانک ہمارے شہر سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2 بندوں کو حج کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی فوٹو کاپی اپنے شناختی کارڈ کی دے دیں، ہم قراندازی کریں گے اور اس قراندازی کے اندر جس کا نام آئے گا ہم اس کو بھیج دیں گے۔ تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً کم و بیش 400 گھرانہ سے اپ ہے اس آبادی کا جو ایریا ہے، تو ان میں سے صرف اور صرف اس عورت کا نام نکلا، اور اس عورت کے ساتھ اس کے ایک بھانجے کا نام نکلا۔ تو وہ ماسی خالہ اور بھانجا دونوں حج کے لیے چلے گئے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جہاں بھی جس کو بھی بتایا، جس نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کیا، رب کی ذات اس سے کبھی بھی خالی نہیں لٹاتی۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے کہ جو شخص یقین کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ رجوع اللہ ہو کر ظہر کی نماز کے بعد جو شخص سورۃ فتح پڑھتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو رب تعالیٰ کی ذات اس کو مرنے سے پہلے عمرہ اور حج ضرور کروائیں گے۔ اور یہ عمل
آزمودہ ہے، یہ بھی کافی دنوں سے میں نے بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ بہترین عمل ہے، اس پہ عمل پیرا ہوں، اور اس کو آپ یقینی سمجھ کے پختہ عمل پکڑیں، انشاءاللہ رب کی ذات آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی، ضرور آپ حج و عمرہ کر لیں گے، اور اللہ کے ہاں قبولیت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، رب کی ذات جب چاہتی ہے انسان کو قبول کر کے عطا کر دیتی ہے۔ والسلام۔